بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی خاص توفیق سے ہم دین اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں اور روزانہ دین اسلام کے 5 شعبوں ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق کے بارے میں ہم دین اسلام کی تعلیمات سنتے ہیں۔ گزشتہ دروس میں قیامت کی علامات اور قیامت کے دن کیا کیا ہوگا اس کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ درس میں حوض کوثر، حساب و کتاب، میزان عمل اور پل صراط کے بارے میں دین اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ایمانیات کے سلسلے میں آج کا موضوع ہے قیامت کے دن شفاعت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی الا بإذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کا سفارش کر سکے گا، لیکن کوئی بندہ اپنے زور پر، اپنی رشتہ داری، اپنے تعلق کی بنا پر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ سب سے بڑی شفاعت جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اور اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں برحق ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ ایک حافظ بھی، حافظ قرآن، وہ بھی اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کے بارے میں سفارش کر سکے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہمیں احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے یا بچیاں جو انتقال کر جاتی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دے گا۔ چنانچہ چھوٹے بچے اور بچی کے جنازے میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، کہ اے اللہ اس کو سفارش کرنے والا اور سفارش کیا ہوا بنا دے۔ تو معلوم ہوا کہ چھوٹے بچے بھی جو بچپن میں انتقال کر جائیں وہ بھی ماں باپ کے حق میں شفاعت کر سکیں گے۔ اس طرح روزہ اور قرآن، اس کی بھی شفاعت کا ذکر حدیث میں موجود ہے، لیکن ہم جس چیز کا آج تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے قیامت کے دن نیک لوگوں کی شفاعت بروں کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت سے یہ حق ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء، علماء اور شہداء اور فرشتوں کو اہل ایمان کے حق میں کچھ عرض کرنے کی اجازت دیں گے۔ شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے، اور تمام اولین و آخرین مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ اہل محشر کی طرف سے شفاعت کی درخواست حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوگی اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین اور سید الاولین والآخرین ہونا سب اہل محشر پر ظاہر ہو جائے گا اور سب کو آپ کے مرتبے کا علم ہو جائے گا۔ اس میں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں احادیث کی روشنی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 مقامات پر مختلف شفاعتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ پہلی شفاعت جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں یہ میدان حشر میں ہوگی۔ یہ شفاعت میدان حشر کی شدت اور دہشت کی تخفیف اور حساب و کتاب شروع ہونے کے لیے ہوگی۔ دوسری شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حساب اور سوال میں سہولت جاننے کے لیے ہوگی کہ ان سے حساب آسان لیا جائے گا، محاسبے میں سختی نہ کی جائے۔ تیسری شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوگی کہ بعض گناہ گاروں پر عذاب کا حکم جاری ہونے کے بعد شفاعت فرمائیں گے تو ان لوگوں کا قصور معاف کر دیا جائے گا اور جہنم میں نہ ڈالا جائے گا، یہ بھی اللہ کی اجازت سے ہوگا۔
چوتھی شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث سے ثابت ہے کہ بعض گناہگار جو جہنم میں داخل ہوں گے ان کو دوزخ سے نکالنے کی شفاعت فرمائیں گے۔ پانچویں شفاعت بعض اہل ایمان کے درجے بلند ہونے کی شفاعت فرمائیں گے کہ اس مومن کو اس سے بڑھ کر درجہ دے دیا جائے۔ یہ شفاعت کی کل 5 قسمیں ہیں جو کہ احادیث سے ثابت ہیں اور سب حق ہیں۔ البتہ بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف پہلی قسم یعنی شفاعت کبریٰ اور آخری قسم کی شفاعت کے یا قائل ہوتے ہیں اور باقی جو شفاعتیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 5 شفاعتیں احادیث سے ثابت ہیں، اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شافع محشر ہیں، اور قیامت کے دن امت کے بارے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کے بارے میں شفاعت فرمائیں گے، اور یہ سب اللہ کے حکم اور ان کی اجازت سے ہی ہوگا۔ یہ آج ہم نے ایمانیات کے سلسلے میں اس بات کا مطالعہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں برحق ہے۔ دوسرا شعبہ عبادات کا۔ عبادات کے شعبے میں آج اب تک ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ کے بارے میں تفصیل سے مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے عمرے کے بارے میں۔ عمرہ اور حج اس کی معلومات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے عبادات کے ضمن میں۔ آج ہم عمرے کا طریقہ ذہن نشین کریں گے۔ عمرہ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا، اور یہ سنت ہے۔ عمرہ کسے کہتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ عمرے کے اندر کل 4 کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، یہ عمرے کے لیے شرط ہے۔ نمبر 2 طواف کرنا خانہ کعبہ کا، یہ عمرے میں فرض ہے۔ نمبر 3 صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ عمرے کے اندر واجب ہے۔ اور نمبر 4 سر کے بال منڈانا یا کتروانا، یہ واجب ہے۔ یہ 4 کام عمرہ کرنے والا کر لے تو اس کا عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ احرام باندھنا، طواف کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور پھر اس کے بعد سر کے بال منڈانا۔ مرد کے لیے احرام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نہا دھو کر اور پھر 2 چادریں پہن لے، ایک اوپر بدن پر، ایک تہبند کے طور پر باندھ لے، ہوائی چپل پہن لے، اور 2 رکعت نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ پھر اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے یہ عمرے کی نیت کریں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے۔ 1 بار تلبیہ پڑھنا احرام باندھنے کے لیے شرط ہے، اور 3 بار پڑھنا سنت ہے۔ جو ہی یہ صاحب 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد نیت کریں گے عمرے کی اور 3 بار تلبیہ پڑھیں گے تو ان کا احرام بند گیا، ایک کام ہو گیا 4 کاموں میں سے۔ پھر اس کے بعد یہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور وضو کر کے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگاتے ہیں، تو یہ طواف ادا ہو جاتا ہے۔ یہ فرض ہے طواف، اور طواف کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوں مسجد حرام میں، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سبز ٹیوب لائٹ کہاں لگی ہوئی ہے، وہاں اس کے پاس پہنچ جائیں۔ سبز ٹیوب لائٹ سے آپ طواف کا آغاز کریں گے۔ سبز ٹیوب لائٹ سے پہلے آپ 3 کام کریں گے۔ نمبر 1 آپ عمرے کے طواف کی نیت کریں گے۔ نمبر 2 آپ اب تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے، اور نمبر 3 مرد حضرات جو ہیں وہ اضطباع کریں گے، یعنی اپنے دائیں کندھے کے اوپر سے احرام کی چادر کو ہٹا لیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آئیں گے، سبز ٹیوب لائٹ کے پاس، وہ اس طرح کے بالکل سبز ٹیوب لائٹ ان کے پیچھے ہو اور ان کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، تو یہ 3 کام کریں گے۔ نمبر 1 خانہ کعبہ کا استلام، حجر اسود اور خانہ کعبہ کا استلام کریں گے۔ نمبر 2 پھر اس کے بعد حجر اسود کا استلام کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ طواف شروع کریں گے۔ استقبال جو کرنا ہے سب سے پہلے بیت اللہ کا، حجر اسود کا، وہ اس طرح کہ دونوں ہاتھ اللہ اکبر کہہ کر اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد
وہیں کھڑے کھڑے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں گے اور دونوں ہاتھ چوم لیں گے اور دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور پھر اس کے بعد تیسرا کام طواف شروع کر دیں گے۔ طواف کے جب یہ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس سے گزر کر جب آپ دوبارہ اس کے پاس آئیں گے تو ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ اصل میں گرین ٹیوب لائٹ جو ہے نا حجر اسود کے بالکل سامنے لگائی گئی ہے، کیونکہ طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ درمیان میں کوئی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، خاموش بھی رہ سکتے ہیں، بس آپ نے فکر یہ کرنی ہے کہ آپ کا وضو باقی ہو اور 7 چکر آپ کے پورے ہو جائیں تو یہ طواف ہو جائے گا۔ ہر چکر کے اختتام پہ آپ نے استعلام کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب طواف مکمل ہو جائے تو بالکل خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے آپ نے 2 رکعت جو ہے وہ نفل پڑھنے ہوں گے، اور ارتباع آپ ختم کر دیں نفل پڑھنے سے پہلے، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، پھر اس کے بعد آپ زمزم پیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ سعی کریں صفا اور مروہ کے درمیان۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے سے پہلے بھی استعلام نمبر 9 کرنا سنت ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں گے تو آپ کی سعی ادا ہو جائے گی۔ صفا پہاڑی پر کچھ دیر کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں، پھر اس کے بعد 7 چکر شروع کریں۔ صفا سے مروہ تک جائیں گے 1 چکر، مروہ سے واپس آئیں گے 2 چکر، صفا سے پھر مروہ جائیں گے 3 چکر۔ اس طرح آپ کی سعی شروع ہوگی صفا سے، اور 7واں چکر مکمل ہوگا مروہ پر۔ جب مروہ پہ آپ کا 7واں چکر مکمل ہو جائے تو واجب سعی پوری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ چوتھا کام کریں گے کہ وہ نائیوں کی دکان پہ چلے جائیں گے، اور وہاں جا کر مرد حضرات اپنے سر کے بال منڈائیں گے، اور خواتین جو ہیں وہ اپنے سر کے بال اپنے محرم مرد یا شوہر سے وہ کٹوائیں گے 1 پورے کے برابر۔ مرد حضرات بال کٹوا بھی سکتے ہیں، بال منڈوا بھی سکتے ہیں۔ اگر 1 پوروے سے زیادہ سر کے بال ہیں تو آپ چھوٹے کروا لیجئے 1 پورے، اور اگر جو ہے وہ 1 پوروے یعنی 1 انچ سے کم بال ہیں تو پھر ایسی صورت میں سر کے بال منڈانا واجب ہے۔ جو ہی یہ مرد اور خواتین سر کے بال منڈائیں گے تو الحمدللہ عمرہ ادا ہو گیا۔ یہ عمرے کا کل آسان ترین ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عمرے کے اندر بس 4 کاموں پہ پوری توجہ دینی ہے کہ انسان 4 کام کر لے تو الحمدللہ عمرہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ آپ نے احرام باندھنا ہے، نمبر 2 خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، نمبر 3 آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے، اور نمبر 4 آپ نے اپنے سر کے بال منڈانے ہیں یا کتروانے ہیں۔ یہ عبادات سے متعلق آج بات چیت تھی، اور اس ضمن میں ہم نے مطالعہ کیا کہ عمرہ کیسے ادا کرتے ہیں۔ تیسرا شعبہ دین اسلام کا جس کے بارے میں ہم روزانہ بات کرتے ہیں، اور وہ ہے معاملات۔ آج ہم معاملات کے سلسلے میں قرض کے بارے میں بات کریں گے کہ قرض کے معاملات میں ہمیں کیا تصور رکھنا چاہیے، کیا احتیاطی تدابیر رکھنی چاہیے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں سمجھائی ہیں۔ اور یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ آج لوگ قرض کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو ذہن میں نہیں رکھ پاتے۔ قرض، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی ترغیب بھی دی قرض دینے کی۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ظاہر اللہ کو تو نہیں قرض حسنا دینا، بندے جو ہیں ان کو قرض دینا قرض حسنا کہلاتا ہے، جس میں کہ سود نہ ہو، جس میں کوئی اور خلاف شرع بات نہ ہو، اس کو قرض حسنا کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی غلط سوچ ہے، کوئی صاحب کسی سے پوچھا جائے کہ جی آپ نے قرض لیا ہے سنا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں فکر کی بات نہیں، میں نے قرض حسنا لیا ہے۔ اصل میں لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ قرض حسنا وہ ہوتا ہے بس قرض لے لیا جائے، بعد میں چاہے ادا نہ کیا جائے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ کوئی دین سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ قرض حسنا اس کو بالکل نہیں کہتے، قرض حسنا کہتے ہیں کہ انسان قرض لے اور پھر اس کے بعد اس میں کوئی سود نہ ہو، کوئی خلاف شرع بات نہ ہو، تو اس کو قرض حسنا کہتے ہیں۔ ورنہ قرض لینے کے بعد بہرحال قرض کو واپس کرنا ہوتا ہے، سوائے اس کی کہ خود قرض دینے والا یہ کہہ دے کہ جی آپ اگر چاہیں تو قرض دے دیں، نہ چاہیں تو نہ دیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے کے لیے آداب بھی سکھائے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی کی بہت فکر ڈالی،
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو شخص قرض کے بوجھ میں پڑ جائے پھر اس کے ادا کرنے کی پوری کوشش کرے پھر ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو میں اس کا مددگار ہوں گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے غم اور گھٹن سے بچائے تو اسے چاہیے تنگ دست قرضدار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس کے سر سے اتار دے۔ تو ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی کہ قرض انسان زندگی میں مختلف طریقوں کے لیے لے سکتا ہے، جائز ہے، لیکن اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو ایک بوجھ اتنی بڑی ذمہ داری بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن قرض معاف نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت کسی کا جنازہ آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کیا اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ جی قرض ہے تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اس شخص کی جس پر قرض ہوتا تھا، یہاں تک کہ پھر صحابہ کہتے تھے کہ نہیں ہم اپنا سارا قرض اس کی طرف سے ہم خود ادا کر دیں گے، تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ قرض لینا جائز ہے لیکن پھر اس کو ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی وہ یہ ہے کہ قرض لینے کے بعد اس کو ادا کرنے کا پختہ ارادہ انسان کر لے اور کوشش بھی کرتا رہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے بچنے کی بھی تلقین کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ارشاد بیہقی میں موجود ہے کہ مسلمانوں تم قرض لینے سے بچو کیونکہ وہ رات کے وقت رنج و فکر پیدا کرتا ہے اور دن کو ذلت و خواری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں روایت ہے قرض سے پناہ مانگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اگر تم میں سے کوئی آدمی پیبند پر پیبند لگائے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن لے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ قرض لے اور اس کے ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنن نسائی میں موجود ہے کہ فرمایا مسلمانوں محتاجی اور مفلسی اور ذلت و خواری سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا القرض مقراض المحبہ، قرض جو ہے محبت کی قینچی ہے کہ انسان کسی سے قرض لے لے، دوست سے کسی عزیز سے، اور بعد میں نہ ادا کر سکے تو چھپتا پھرتا ہے، انسان راستے بدل لیتا ہے، تعلقات توڑ لیتا ہے، تو یہ محبت ختم کرنے کا وجہ بن جاتی۔ ہاں جتنی ضرورت ہو، اگر بالفرض ضرورت پیش آ جائے تو قرض لینا جائز ہے لیکن اس کے ادا کرنے کی کوشش بھی ہو اور پکا ارادہ بھی ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور یہ دعا طبرانی میں موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں کوئی ایسی دعا نہ بتاؤں اگر تمہارے سر پہ پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا انتظام فرما دیں گے۔ پھر وہ دعا سکھائی اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمها تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرضدار کو مہلت دینے کے بارے میں بھی بہت تلقین فرمائی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے شب معراج میں جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ خیرات کا ثواب 10 حصے ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصے ملتا ہے۔ خیرات دینے کا ثواب 10 حصے ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصے ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کو قرض دیا جائے تو قرض دینے کی فضیلت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، لیکن جب انسان لے لے تو پھر اس کے ادا کرنے کی فکر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ معاملات کے سلسلے میں آج ہم نے قرض کے معاملات کا مطالعہ کیا۔
اور دین اسلام کا جو چوتھا شعبہ ہے معاشرت، جب ہم رہتے سہتے ہیں تو اس کے آداب بھی جو سکھائے، ہم ان آداب کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں روپے پیسے کی بددیانتی اور امانت کا ہمیں سبق دیا، وہاں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بھی امانت کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ روپے پیسے کی امانت کا ذکر ہم پہلے ایک درس میں کر چکے ہیں، لیکن آج کی نشست میں ہم ذکر کر رہے ہیں کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہم جب آپس میں زندگی گزارتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر امانت داری کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور خیانت سے بچنا چاہیے۔ معاشرتی امانت اور معاشرتی دیانت اور معاشرتی خیانت کیا ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کے پاس وہ بات بطور امانت ہوتی ہے۔ کوئی صاحب اگر آپ کے پاس آئیں، کوئی خاتون اگر ایک خاتون کے پاس جائے، اپنے گھریلو معاملات کے بارے میں پوچھے، اپنی اولاد کے بارے میں، کوئی صاحب اپنے تجارتی امور کے بارے میں، راز ظاہر اپنے گھر کے راز بتانے پڑتے ہیں، کاروباری راز بتانے پڑتے ہیں تاکہ اگلے سے انسان مشورہ لے، تو ایسی صورت کے اندر اپنی اولاد، اپنے گھر کے معاملے، اپنے کاروبار کے معاملوں کے بارے میں جب مشورہ لیا جائے تو یہ بات اس شخص کے پاس بطور امانت ہوتی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے کہ بس کوئی مشورہ لے لیا اور کچھ باتیں اندر کی پتہ چل گئیں تو جب تک کسی دوسرے کو نہ بتایا جائے اس وقت تک کہا جاتا ہے کہ پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے کہ جی ہم بتائیں گے تو ہمیں تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ بھی بددیانتی اور خیانت ہے۔ امانت یہ ہے کہ انسان باتوں کو سنے اور پھر امانت رکھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، کہ مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں، یعنی میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کی کاروباری میٹنگ ہے، دفتری میٹنگ ہے، خاندانی کوئی مشورہ ہے، جب میٹنگ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ان باتوں کو امانت رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر میٹنگ میں ایک بات طے ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں لوگوں کو یہ بات بتائیں، ٹھیک ہے آپ بتائیے، لیکن انسان خود محسوس کر لیتا ہے کہ میٹنگ میں بات ہونے والی باتیں دوسروں کو نہیں بتانی چاہیے، تو المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہوتی ہیں، اس میں بھی باہر نکل کر وہ باتیں لیک کرنا اور خیانت کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک حساس بنایا، فرمایا کہ اذا حدثک فالتفت فہی امانۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہو اور بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، یعنی اس کی بات کرنے کے انداز سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، فرمایا فہی امانۃ، وہ بات بھی بطور امانت ہے۔ کہ جب وہ بندے کا انداز ایسا ہے کہ آپ سے بات کرتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، معلوم ہوا وہ چاہتا ہے یہ بات کسی کو پتہ نہ لگے، تو اب وہ بات بتانی نہیں چاہیے۔ تو معاشرتی طور پر رہنے سہنے کے اندر بھی امانت کا بہت بڑا دخل ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین خیانت، سب سے بڑی خیانت جس کی نشاندہی فرمائی، وہ عجیب و غریب بات ہے کہ سب سے بڑی کرپشن، ہم خیانت کو عام طور پر کرپشن کہتے ہیں، تو سب سے بڑی کرپشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو قرار دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ کبرت خیانتن ان تحدث اخاک هو لك به صادق وانت به كاذب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ کوئی شخص، یہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے بات کرے اس حال میں کہ وہ تو اس کو سچا سمجھ رہا ہے، حالانکہ بات کرنے والے کو خود پتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہوں میں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بھی بہت عام ہو چکی کہ ایک انسان دوسرے انسان سے بات کر رہا ہے، اس طرح بڑے وثوق سے بات کر رہا ہے جیسے اس کو بڑا یقین ہے، حالانکہ خود پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خیانت ہے، دوسرے پر الزام لگانا، دوسروں کے خلاف باتیں کرنا، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ بھی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، غلط بات ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اندر یہ بات ہے، دوسرے انسانوں کے بارے میں برائیاں پھیلانا۔ تو معاشرتی طور پر بھی انسان کو امین ہونا چاہیے۔ یہ معاشرت کے سلسلے میں آج بات تھی۔ اور پھر اس کے بعد دین اسلام کا جو 5واں شعبہ جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اپنے درس میں روزانہ، وہ ہے اخلاقیات، جو انسان کی عادتیں ہوتی ہیں۔ ہم منافق جو اعتقادی ہوتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے منافق ہوتا ہے، اس کا ایک درس میں
ہم ذکر کر چکے ہیں. لیکن آج جس چیز کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی خاص 4 عادتوں سے منع کیا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ 4 عادتیں ہمارے معاشرے کے اندر اور گھروں کے اندر بہت پائی جاتی ہیں، لوگوں کی عادتیں بن چکی ہوتی ہیں. تو اس لیے خاص طور پر اپنے بچے بچیاں، اپنے بیوی شوہر اور گھر، خاص طور پر کاروباری دوست احباب کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ 4 کی 4 منافقوں کی عادتیں یہ ہماری زندگیوں سے نکل جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر ہوں وہ عملی طور پر منافق ہوتا ہے. اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے. اب دیکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے کیا بات معلوم ہو رہی. ایک دفعہ کبھی جھوٹ منہ سے نکل گیا وہ ایک الگ بات ہے، توبہ اور استغفار کر لے. ایک یہ کہ عادت بنا لینا، اصل میں اخلاقیات کہتے ہی ہیں نا، اخلاق کہتے ہیں عادتوں کو ہیں، پختہ عادتیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے. پھر دوسری بری عادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی بتائی کہ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. مزاج بن جاتے، عادتیں بن جاتی. بسا اوقات گھروں کے اندر رہتے ہوئے ایک باپ ایک ماں پتہ نہیں کتنی بار اپنے بچوں سے وعدہ کر لیتے، تم یہ کام کر دو میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا، تم یہ کام کر دو میں تمہیں انعام دوں گا، تم یہ کام کر دو میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا. بعد میں بچے چند دفعہ کہتے بھی ہیں کہ وہ آپ نے وعدہ کیا تھا انعام کا، آپ نے گفٹ دینا تھا، تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے دے دیں گے، پھر ٹال دیتے ہیں. تو بے شمار وعدے بچوں سے کیے جاتے ہیں. بچوں کا بھی پھر مزاج بن جاتا ہے، تربیت ہو جاتی ہے یہ والی، یہ ان کو بھی عادت پڑ جاتی کہ ٹھیک ہے وعدہ کر لو، ان کو پورا کس نے کرنا ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی بات جو ہے نا یہ منافقوں کی نشانی بتائی ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا حساس بنایا ہے ان عادتوں کے بارے میں کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے گھر گئے، دونوں احادیث میں روایات موجود ہیں. تو اس خاتون نے اپنے بچے کو کہا کہ تعالی ہنا اعطیک شیئا، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی، بس اتنا کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خاتون سے پوچھا تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے ہے؟ تو اس خاتون نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میرے پاس کھجور ہے، میں اس کو دینا چاہتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس یہ کھجور دینے کے لیے نہ ہوتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا، تم ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. اب دیکھیے گا اگر اس وعدے کو نہ پورا کیا جائے تو جھوٹ میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے دوسری نشانی منافق کی، دوسری عادت بری جس کو چھوڑنا بہت ضروری ہے وہ ہے کہ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کریں وعدہ خلافی کریں. اور تیسری چیز واذا اؤتمن خان، تیسری بری عادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی بتائی وہ یہ ہے کہ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. بچوں کے اندر بھی یہ چیز بس اوقات ماں باپ تربیت میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو یہی چیز پیدا ہو جاتی ہے. اذا اؤتمن خان، جب موقع ملتا ہے خیانت کرتے ہیں. کیسے کہ بازار سے سودا لینے سبزی لینے بھیجا، کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا اور وہ اس میں سے بچے تھوڑا سا کچھ کھا پی لیتے ہیں، کچھ پیسے جیب میں ڈال لیتے ہیں. ماں باپ شروع میں تربیت نہیں کر پاتے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ماں باپ کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو ماں باپ شروع سے تربیت کرتے ہیں، عادات اپنی بھی پختہ رکھتے ہیں، خود بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے، خود میاں بیوی آپس میں اگر ایک دوسرے کی خیانت نہ کریں تو آپس کا اعتماد بحال رہتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنا بٹوا سامنے رکھ دے اور باتھ روم میں چلا جائے، باہر چلا جائے، مجال لے کہ بیوی اس کو ہاتھ لگائے. اور اسی طرح بیوی کا پرس موجود ہو اور شوہر اس کو ہاتھ لگائے، ناممکنات میں سے ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر عام بیماری ہے کہ کسی کا موبائل پڑا ہوگا تو کھول کے اس کے اندر کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں گے. شوہر بیوی کے موبائل کو دیکھتا ہے، بیوی شوہر کے موبائل کے پیچھے پڑی رہتی ہے. یہ بری عادتیں ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑوایا اور فرمایا کہ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اور چوتھی بری عادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی ایک اور روایت میں بتائی کہ اذا خاصم فجر، جب جھگڑے بد زبانی کرے. ٹھیک ہے آپ نے کوئی حق لینا ہے، آپ نے کوئی بات منوانی ہے، آپ کو دوسرے کو کوئی بات کہنا چاہتے ہیں اور الفاظ ہیں، لاکھوں الفاظ ہیں وہ بول لے، بد زبانی کرنے کی کیا ضرورت ہے.
بد زبانی جب جھگڑے بد زبانی پہ اتر آئے، گالم گلوچ، گھر کا ایک ماحول بن جاتا ہے، کاروبار کا، دکان کا ایک ماحول بن جاتا ہے، دفتروں کا ماحول بنا لیتے ہیں لوگ کہ جب جھگڑنا ہے تو بد زبانی کرنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقوں کی ان نشانیوں سے محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔